نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، نہیں شراب اگر انتظار ساغر کھینچ۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں مرزا غالب کی ایک ایسی غزل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں کہ جس کا مطلب اگر میں یہ کہوں کہ زندگی کے ایک بنیادی اصول کو بیان کرتا ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس دنیا میں سروائیو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی تمام تر مشکلات کے باوجود آپ کا سفر جو ہے وہ آسانی سے جاری و ساری رہے، زندگی کا سفر، تو پھر اس مطلب کو یوں سمجھ لیں کہ پہلے سمجھیں اور پھر اس کو پلے باندھ لیں۔ مرزا غالب، میں علی وجہ البصیرہ یہ کہتا ہوں کہ وہ کوئی صرف ایک شاعر نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بڑا مدبر اور ایک بہت بڑا دانشور شخص تھا، جس کے ہر مصرعے میں زندگی کی ایسی رمزیں پنہاں ہیں، ایسے راز مستور ہیں کہ اگر آپ ان کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ زندگی کے ہر قدم پر آپ کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی حوالے سے ایک یہ شعر آپ کی خدمت میں آج عرض ہے، اور جو اس غزل کا مطلب ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی جو لفظی وضاحت، نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، یہ جو ہے نا نفس نہ کھینچ، انجمن آرزو تو درمیان میں ایک مرکب اضافی ہے، وہ تو سیدھا سادہ مرکب اضافی ہے، انجمن آرزو یعنی آرزو کی انجمن، لیکن یہ جو نفس نہ کھینچ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ فارسی کا مطلب یہ ہے کہ نفس کشیدن، اس کا اردو میں جو ہے وہ ترجمہ کر دیا گیا ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ دستبردار ہونا، ترک کرنا اپنی نفس سے۔ یہاں مراد اصل میں یوں سمجھے کہ خواہش نفس ہے، اور کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کسی چیز کو کہیں ڈالا ہوا ہے تو آپ وہاں سے اس کو کھینچ لیں، یعنی اس سے دستبردار ہو جائے۔ تو نفس کھینچنے کا مطلب کیا ہوا؟ دستبردار ہو جانا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ اور درمیان میں انجمن آرزو کی انجمن۔ دوسرا مصرع، نہیں شراب اگر انتظار ساغر کھینچ، تو یہاں بھی وہی چیز ہے کہ انتظار ساغر کھینچ، کہ ساغر کا انتظار، یعنی اگر شراب نہیں ہے تو ساغر کا انتظار کھینچ۔ تو یہاں بھی جو ہے اصل میں فارسی مصدر ہے کشیدن، انتظار ساغر، کشیدن یعنی ساغر کا انتظار جو ہے کرنا، یعنی یوں سمجھیں کہ آپ کشیدن کو کرنا کے معنی میں لے لیں۔ تو غالب کے ہاں یہ کئی جگہ ایسا دیکھا گیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں فارسی کا غلبہ تھا، جس طرح سے آج کل ہمارے ہاں اس دور میں انگریزی کا غلبہ ہے۔ ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی انگریزی کے الفاظ اور کچھ انگریزی کی تراکیب جو ہیں وہ اردو کے اندر جو ہے وہ مدغم کر دیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اسی طرح سے چونکہ فارسی کا غلبہ تھا تو شعراء جو تھے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ فارسی تراکیب جو ہیں وہ اردو کے اندر داخل کر دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال انتظار ساغر کھینچ یعنی ساغر کا انتظار کر۔ تو اس لفظی وضاحت کے بعد اب ہم آتے ہیں اس شعر کی معنوی وضاحت کی طرف۔ تو غالب کہتا ہے کہ نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، یعنی ایک انجمن ہے، اور وہ انجمن کیسی ہے؟ آرزو کی انجمن ہے، یعنی انسان جو ہے وہ خواہشات جو ہے وہ کر رہا ہے، ٹھیک۔ اور دیکھیں کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی کوئی نہ کوئی تمنا نہ ہو، جس کی کوئی نہ کوئی خواہش نہ ہو، جس کا کوئی نہ کوئی گول نہ ہو، کوئی منزل نہ ہو۔ تو اصل میں یہ جو کہا گیا نا کہ انجمن آرزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کوئی مقصد ہو، انسان نے دل کے اندر جو ہے کوئی ایک گول طے کیا ہوا ہو کہ میں یہ حاصل کر کے رہوں گا، ٹھیک۔ تو کہتے ہیں کہ آپ اس سے دستبردار نہ ہوں، نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، یعنی آپ نے جو ایک منزل دل میں طے کر لی ہے کہ میں اس چیز کو حاصل کروں گا۔ مثال کے طور پر ایک یوٹیوبر ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ چاہتا ہے، اس نے یہ تمنا کی ہے کہ میں ایک دن یوٹیوب جو ہے اس میں کامیاب ہو کر رہوں گا، ٹھیک۔ یا اسی طرح سے کوئی اور شخص ہے، اس نے زندگی کے حوالے سے کوئی ایک اپنا گول جو ہے وہ طے کر لیا ہے کہ میں اس منزل کو ہر صورت میں حاصل کر کے رہوں گا۔ تو غالب کہتا ہے کہ بس آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اس تگ و دو میں لگے رہنا ہے، ترک سعی جو ہے وہ نہیں کرنی۔ دوسرا مصرع، نہیں شراب اگر انتظار ساغر کھینچ، کہ آپ جب انجمن آرزو میں چلے گئے، آپ نے ایک گول طے کر لیا، تو وہاں اگر آپ کو جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا مدعا ہے،
جس کو یہاں شراب سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ پہلے مصرے میں انجمن کا لفظ ہے، انجمن آرزو، تو اسی مناسبت سے جو ہے مقصدیت کو یا اس مدعا کو جو ہے وہ شراب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو آپ جس شراب کے پیالے کی طلب میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھلے آپ کو وہ پیالہ نہ ملے، نہیں شراب یعنی اگر آپ تک وہ پیالہ نہیں پہنچ رہا، انتظار ساغر کھینچ، تو یہ نہ کریں کہ آپ اس مجلس کو چھوڑ دیں، وہاں سے اٹھ کر چلتے بنیں، آرزو سے دستبردار ہو جائیں، بلکہ کیا کریں، انتظار ساغر کھینچ، لگے رہیں، پھر بھی اس مقصدیت کے پیچھے پڑے رہیں، انتظار کرتے رہیں، انتظار ساغر کھینچ، شراب کے پیالے کی آمد کا انتظار کرتے رہیں۔ اگر ایک یوٹیوبر ہے مثال کے طور پر، وہ آج ایک ویڈیو ڈالتا ہے، کل ایک ویڈیو ڈالتا ہے، پرسوں ایک ویڈیو ڈالتا ہے، تو سرے دست اس کو کامیابی نہیں ملتی، ویوز اس پر نہیں آتے، تو کوئی بات نہیں، انتظار کرے کہ اللہ کے کرم سے کبھی نہ کبھی تو کوئی ویڈیو وائرل ہوگی، کبھی نہ کبھی تو پیالہ جو ہے اس تک آئے گا، وہ انجمن کو چھوڑ کر نہ اٹھ جائے۔ تو دیکھا ناظرین، کتنی بڑی اہم بات جو ہے وہ غالب نے اس شعر میں جو ہے وہ ہمیں بتائی ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جینے کے لیے اور بطور خاص پرسکون جینے کے لیے، اور یوں سمجھیں کہ بامقصد جینے کے لیے کوئی نہ کوئی گول اپنے سامنے رکھنا، کوئی نہ کوئی منزل اپنے سامنے رکھنا، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ جو ایک منزل سامنے ہوگی نا، وہی آپ کی ٹیمپٹیشن ہوگی، وہی آپ کی انسپائریشن ہوگی، وہی آپ کے جینے کا مقصد ہوگی، وہی آپ کو سانس کے بعد سانس لینے پر مجبور کرے گی، اور آپ اس زندگی کے سفر پر ہنسی خوشی رواں دواں رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے مایوس ہو کر، نا امید ہو کر وہ مقصدیت، وہ مدعا، وہ منزل چھوڑ دی، اسے دستبردار ہو گئے، تو یاد رکھیں اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں آپ اپنی ایگزسٹنس کا، اپنی موجودگی کا جواز کھو بیٹھیں گے، پھر آپ مایوسی کی، نا امیدی کی ایک ایسی دلدل میں پھنسیں گے کہ آپ کا نفس کہے گا کہ بھئی پھر تیرے زندہ رہنے کا اب کیا مقصد ہے، اب تو خودکشی کر لے معاذ اللہ، اس دنیا کو چھوڑ دے۔ یعنی اس قسم کے جو ہے تاریک قسم کے خیالات جو ہیں وہ انسان کے ذہن پر جو ہے پھر آنے لگتے ہیں۔ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو، اب کامیاب ہوں یا نہ ہوں، لیکن نا امید نہ ہو، لگے رہیں، اپنے مقصد کے پیچھے پڑے رہیں، کیونکہ مقصد کے پیچھے پڑے رہنے میں آپ کی زندگی کا جواز ہے، آپ کی ایگزسٹنس کی جسٹیفیکیشن ہے۔ جس دن آپ نے نا امیدی اختیار کر لی، جس دن آپ نے منزل کی تمنا ترک کر دی، جس دن آپ نے انجمن آرزو سے اپنے نفس کو باہر کھینچ لیا، تو پھر کیا ہوگا، بس اسی دن آپ کے چاروں طرف تاریکیاں ہوں، اسی دن آپ کے سر پر مایوسیوں کے بادل منڈلانے لگیں گے، اسی دن آپ اپنی جسٹیفیکیشن سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی کیا تھا، I should leave this world, I should go from here۔ تو اس قسم کے تاریک خیالات جو ہیں آپ کے ذہن کو اپنی آماج کا بنا لیں گے۔ تو اس لیے غالب کا یہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگی کے لیے ایک بڑا ضروری اصول فراہم کرتا ہے کہ چاہے آپ کو اپنی منزل ملے نہ ملے، لیکن کبھی بھی نا امید ہو کر کوشش ترک نہ کریں، کوشش کرتے رہیں۔ اور یہ قانون فطرت ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بھی ہمارے راستے میں کوشش کرتے رہیں ہم انہیں ایک نہ ایک دن اپنی راہ دکھا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، غالب کی اس خوبصورت غزل کے ساتھ آج کی ویڈیو ڈالی جا رہی ہے، اور آج اس کا جو ہے مطلب وہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں اس غزل کے باقی ماندہ اشعار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔
دل تو میرا یہی ہوتا ہے کہ ایک نشست میں غزل کر دی جائے، لیکن پھر مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ حق ادا نہیں ہوتا شعر کا، اور تشنگی رہ جاتی ہے۔ اور نیز یہ اگر کوئی صاحب کوئی خاص شعر دیکھنا چاہے تو اس کو اس تک پہنچنا پھر مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پوری غزل میں سے شعر کو ڈھونڈنا ظاہر ہے اس کو پوری غزل جو ہے وہ سننا پڑے گی، اس کو نیویگیٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے برعکس اگر تھم نیل کے اوپر کسی ویڈیو کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے تو وہیں سے اس کو کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں، اس کی شرح دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میری کوشش پھر یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر شعر کے لیے الگ جو ہے وہ ویڈیو بنا دی جائے، تاکہ جو صاحب جس شعر کو دیکھنا سننا سمجھنا چاہیں اس کو کلک کر لیں۔ اسی کے ساتھ نیز دعاؤں کے التماس کے ہمراہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔